اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ ایمان والو ایمان لاؤ، چھ معنی دارت۔ ایک ایمان ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں حاصل ہے، وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ ایمان مل گیا۔ یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے، ان میں پکے بھی تھے، کوئی کچے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا۔ اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے، قانونی درجہ ہے، کہ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، ایمان کیا ہے؟ یقین قلبی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو۔ جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سخن کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے۔ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا؟ کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا۔ ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان لائے نہیں ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شعوری منافق ہوا۔ غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے؟ کہ جو آئے تو تھے، کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ، وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں بھرا بستر۔ اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، وہ ارادہ، وہ پختگی نہیں ہے، ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو۔ ان کا کیا ہوتا ہے، کچھ دو قدم چلے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ چھٹک گئے، کچھ چلے، کچھ ہمت کی، کچھ رک گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تم کیا کرتے ہو؟ تو اب انہوں نے کیا کیا، جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع۔ خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، اس لیے میں رک گیا تھا، تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا، تم ایسا گمان تو نہ کرو، مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی، میری بیوی مر رہی تھی، میں کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جھوٹی قسمیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا، یہ یوں چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے، کافر تو وہ ہوا ہی نہیں، اسلام لے آیا تھا، مومن ہے، اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا۔ یہ مذبذبین بین ذالک، اوسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔
اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو، نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر، پھر گیا پھر آیا، پھر گیا تو گیا، بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، یہاں کفر سے مراد نفاق ہے، کفر قانونی نہیں، کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر باطنی، اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں کیا، کفر کا اعلان نہیں کیا، یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسے لوگوں کو وہ راستہ دکھائے گا۔ اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں تو آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ، ریزرویشن رکھ کر مت آؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کان کھول کر آؤ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں سننی پڑیں گی، ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی، کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے، قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی۔